بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قدرت نے انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی کچھ ایسی منفرد اور غیر معمولی خصوصیات سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اگر ان کی عادات و خصائل اور فطرت کا بغور جائزہ لیا جائے تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور انہی منفرد اور ناقابل یقین خصوصیات کا حامل ایک جانور بھیڑیا بھی ہے، جو بظاہر ایک وحشی اور خونخوار درندے کی شناخت رکھتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ غیرت، شرم و حیا، نظم و ضبط سمیت بھیڑیے میں پائے جانے والی کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں جن کا تصور اعلیٰ ترین اقدار کے حامل انسانی معاشرے میں ملتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو ان کی کچھ خوبیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، بھیڑیا انسانوں کی طرح کبھی بھی مردہ گوشت نہیں کھاتا، بلکہ زندہ جانوروں کا شکار کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑیا کا تعلق جانوروں کے شاہی خاندان کی ایک نسل سے ہے، چنانچہ وہ مردہ گوشت کھانے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بھیڑیا افزائش نسل اور تولید کے معاملے میں دوسرے لگ بھگ تمام جانوروں سے مختلف ہیں۔ یہ ماں اور بہن جیسے رشتوں سے منسلک مادہ بھیڑیوں سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتے۔ بھیڑیوں کی یہ صفت بہت مشہور ہے کہ میاں اور بیوی بھیڑیے میں محبت اور وفا کا رشتہ آخری سانس تک قائم رہتا ہے، اور اگر جوڑے میں کسی ایک کی موت واقع ہو جائے تو دوسرا اپنی موت تک کسی بھی نر یا مادہ بھیڑیے سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا۔ اسی طرح شریک حیات کی موت کے بعد بھیڑیا اپنے بچوں کے لیے اکیلے ہی پرورش کرتا ہے اور انہیں پالتا ہے۔ بھیڑیے میں موجود ایک اور حیران کر دینے والی خاصیت اس کا ضعیف والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ جب بھیڑیے کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے، حتیٰ کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، تو ان کے بچے شکار کر کے اپنی ماں باپ کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں۔ اور اسی بنا پر بھیڑیے کو عربی اصطلاح میں والدین سے نیک سلوک کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بھیڑیے کی وہ خاص بات جو اسے تمام جانوروں حتیٰ کہ انسانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی جنات کو دیکھ پانے اور انہیں ہلاک کر دینے کی صلاحیت ہے۔ بھیڑیا اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد موجود جنات کو دیکھ لیتا ہے اور جپٹ کے حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں بھیڑیے موجود ہوتے ہیں وہاں پر جنات کو اپنی جانوں کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ بھیڑیا اپنے سونے کے معاملات میں بھی تمام جانوروں سے منفرد ہے۔ بھیڑیا سوتے وقت اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے جبکہ دوسری آنکھ سے نیند پوری کرتا ہے، اور پھر آدھی نیند کے بعد وہ اپنی دوسری آنکھ کھول کر اور پہلی آنکھ بند کر کے باقی نیند پوری کر لیتا ہے۔ معزز ناظرین، مادہ بھیڑیا ایک وقت میں 3 سے 10 تک بچے دیتی ہے، جبکہ بھیڑیے کی زندگی تقریباً 10 سال تک ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو سونگنے کی طاقت اس قدر زبردست عنایت فرمائی کہ یہ جانور میلوں دور سے بہت آسانی سے بو سونگنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ بھیڑیا کسی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ جس دن وہ پکڑا جاتا ہے اسی دن سے اپنی خوراک کو بند کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر کسی سرکس میں نہیں دیکھ پاتے، اور اس کے مقابلے میں شیر، چیتا، مگرمچھ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا کھانے میں تربوز کو بہت پسند کرتا ہے۔ معزز ناظرین، بھیڑیے کے معدے میں اگر پتھر بھی چلا جائے تو وہ اس کو بھی ہضم کر لیتا ہے۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ بھیڑیے کا معدہ کھجور کی گٹلی کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا، جبکہ بھیڑیا کسی بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جنگل کے تمام بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس انسان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور تلوار کی طرح ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ہڈی کی آواز تک نہیں سنائی دیتی۔ معزز ناظرین، بھیڑیا گروہ پسند جانور ہے، اور اسی وجہ سے جب بھیڑیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بطور کارواں میں کچھ یوں جاتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والوں میں بوڑھے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں، جبکہ ان سے پیچھے دوسرے 5 منتخب طاقتور بوڑھے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ بطور ابتدائی طبی امداد کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے اور ہنگامی دستہ چاقو چوند بھیڑیے ہوتے ہیں، جبکہ درمیان میں عام بھیڑیے ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں بھیڑیوں کا مستعد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں، اور ہر طرف سے دشمن کے حملے کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں الف کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ معزز ناظرین اکرامی، یہ وہ جانور ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے گفتگو کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جس نے انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق آگاہ کیا تھا۔
اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری کو نکلوا لیا، جبکہ بھیڑیا ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا کہ تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھینا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، با خدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور بھیڑیے نے جواب دیا کہ اس سے بھی عجیب تر بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبر لوگوں کو دے رہا ہے۔ بھیڑیے کی یہ بات سن کر چرواہا بہت حیران و پریشان ہو گیا، جبکہ وہ آدمی اس وقت یہودی تھا۔ وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی، جبکہ آپ نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جبکہ حضرت حمزہ بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں کسی آدمی کے جنازے کے لیے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ ایک بھیڑیا اپنے بازو پھیلائے رستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا تم سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، بس اس کو اس کا حصہ دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حصے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال ہر چرنے والے جانوروں کے بدلے میں ایک بھیڑ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زیادہ ہے۔ جبکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ان سے اپنا حصہ چھین لے۔ یہ سننے کے بعد بھیڑیا چل دیا۔ معزز ناظرین، اور اب ہم آپ کو بھیڑی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کے بارے میں معلومات دیں گے کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیڑیا خواب میں جھوٹا اور ظالم بادشاہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر بھیڑیے کو ساتھ لڑائی کرتا ہوا دیکھے تو دلیل اس بات کی ہے کہ بادشاہ یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جبکہ خواب دیکھنے والا اگر یہ دیکھے کہ بھیڑیے کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ظالم بادشاہ سے مال حاصل کیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اس نے بھیڑیے کو مار ڈالا تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہوتا ہے کہ اہل اسلام اس سے منہ پھیریں گے اور اس میں کسی چیز کی کوئی خیر اور بلائی نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت جعفر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ بھیڑیا اس کے بستر میں چھپا ہوا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کے عیال کے ساتھ فساد برپا کرے گا۔ جبکہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں بھیڑیے کو دیکھنا 3 وجہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ ظالم بادشاہ، نمبر 2 کہ جھوٹ بولنے والی عورت، نمبر 3 کمزور دشمن ہے۔ اور ناظرین گرامی، انہی خوبیوں اور خصلتوں کی وجہ سے ترک اور منگول قوم نے بھیڑیے کو اپنا قومی جانور بنا رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔